السلام علیکم ویورز. عجیب و غریب قوم ہے, عجیب و غریب لوگ ہیں ہم. ملک انتہائی پیچیدہ مشکل مراحل سے, اور پہلی بار نہیں جب سے یہ ملک پیدا ہوا ہے, یہاں ایمرجنسی لگی رہتی ہے, لیکن وہ ایمرجنسی جاری ہے انفارچونیٹلی. ہر طرح کا کرائسس, ہر طرح کا بحران اس کا سامنا ہے اس ملک کو, اور قوم کی توجہ کبھی ایسے احمقانہ ایشوز کی طرف, مثلا ان میں ایک ہے کہ یہ جو عورت مارچ اور میرا جسم میری مرضی, اس پہ میں نے ایک کالم لکھا, اور میں اپنے ان قارئین کا انتہائی ممنون اور شکر گزار ہوں جنہوں نے اس موضوع پہ میرے کالم کا ایک حصہ سوشل میڈیا پہ دوبارہ لانچ کر دیا, جو 15 مارچ 2019 روزنامہ جنگ میں شائع ہوا تھا. یہ بھی بنیادی طور پہ کالم تھا, یہ خواتین, یہ جو مارچ اور میرا جسم میری مرضی, اس کا ایک پیرا میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس پہ ذرا غور کریں, اور ہو سکیں تو ہماری یہ جو بہنیں بیٹیاں مائیں ہیں یہ بھی اس پہ غور کر لیں. بہرحال اس کے بعد میں تھوڑا ہائی لائٹس اس کی اپنے تازہ ترین کالم کی, ایک سال سے زیادہ پرانا ہے, ایک تازہ ترین کالم, ذرا سن لیں چند یہ لائنیں. میرا جسم میری مرضی, بالکل صحیح بات ہے, 100% درست بات ہے. اگر جسم تمہارا ہے تو مرضی بھی یقیناً تمہاری ہی چلے گی, اور چلنی چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا واقعی یہ جسم تمہارا ہے, یا خالق و مالک و رازق کی امانت ہے جو چند سانسوں, چند سالوں کے لیے امانت کے طور پہ تمہیں سونپا گیا؟ تو خود ہی سوچ لو دیانت کا تقاضا کیا ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جسم ہمارا تمہارا ہوتا تو خودکشی حرام نہ ہوتی. یہاں کچھ بھی نہ تمہارا ہے نہ ہمارا ہے. کیا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں, اپنی پیدائش سے شروع کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں؟ کیا ہمیں ماں باپ کے انتخاب کا اختیار ہے؟ کیا ہم بہن بھائیوں کو خود منتخب کرتے ہیں؟ کیا ہم پیدا ہونے کے لیے گھر, خاندان, شہر, ملک, یہاں تک کہ مذہب کا بھی اختیار رکھتے ہیں؟ پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے, یہ میں کالم کے علاوہ دو جملے عرض کر رہا ہوں, کہ جو آدمی جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے نارملی اسی میں اس کی زندگی گزرتی ہے. تو میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا ہم پیدا ہونے کے لیے گھر, خاندان, شہر, ملک, اور یہاں تک کہ مذہب کا اختیار بھی رکھتے ہیں کہ میں نے کس مذہب میں پیدا ہونا ہے؟ کیا ہمیں اپنی شکل و صورت, رنگ, جسامت, افتاد طبع پر بھی کسی قسم کا اختیار ہے؟ کیا موت ہمارے اختیار میں ہے؟ زندگی سے شروع ہوئے تھے کہ کب جنم لینا ہے, لینا نہیں لینا, کہاں لینا ہے, کچھ بھی نہیں. اچھا, کیا موت ہمارے اختیار میں؟ نہیں. تو پھر میری نیک دل بیویوں, جسم تو کیا, یہاں تو کچھ بھی ہمارا نہ ہوا, کہ ہم تو اپنے بلڈ گروپ کے سامنے بھی بے بس ہیں. بلڈ گروپ بھی ہماری مرضی کا نہیں ہوتا, اور یہی اصل کام اور زندگی کا اصل امتحان ہے. وہ جو کہتے ہیں نا, ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے, یہ ہے زندگی. سو نہ جسم میرا نہ مرضی میری, یہ وہ بات ہے جو روزنامہ جنگ میں 2019 15 مارچ, نہ جسم میرا نہ مرضی میری, باقی آپ کی مرضی ہے, بیویاں ہماری جو چاہیں کریں. اب چند اقتباسات ایک تازہ ترین کالم سے جو 1-2 روز پہلے شائع ہوا ہے اگین جنگ میں.
کہ یہ ایک ایسا نعرہ ہے جو جسے مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے، کوئی جہالت کی وجہ سے کرے، کوئی خباثت کی وجہ سے کرے. تو نعرے گھڑتے وقت عقل سے کام لینا چاہیے. ایسا نعرہ ہو جو اینگلنگ نہ ہو سکے، ٹیمپرنگ نہ ہو سکے، اس کو مس انڈرسٹینڈ اور مس انٹرپریٹ نہ کیا جا سکے. یہی بات اگر یوں کی جاتی، میں سجیسٹ کر رہا ہوں کہ میری روح میری مرضی، میری سوچ میری مرضی، میری ذات میری مرضی، اچھا اس حد تک تو شاید نب جاتی. دوسری بات یہ ہے جو بہت تلخ ہے، بہت کڑوی ہے، کہ جس ملک کا صحیح معنوں میں وزیر اعظم بھی اپنی مرضی نہ کر سکے، جس ملک کی اپنی مرضی گروی رکھی ہوئی ہو IMF کے پاس. میں نے کہا زہریلی بات ہے بہت، بٹ ریالٹی ہے. 22 کروڑ لوگوں پہ مشتمل یہ ملک جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، پریکٹیکلی ساورنٹی اس کی موجود نہیں ہے. قدم قدم پہ وہ ڈکٹیٹ کراتے ہیں کہ بجلی کا پر یونٹ تم نے کتنے کا بیچنا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بیویوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس طرح کا کام بنیادی طور پہ فکری ہوتا ہے، روحانی ہوتا ہے. یہ ایک انٹلیکچول ایکسرسائز ہے، یہ کوئی لٹھ مار، یہ کوئی کنگ فو کا میچ نہیں ہے. ذرا اور یہ دھیمے ہوتا ہے، یہ دھیرج کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تحمل اور بردباری کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بڑے صبر کے ساتھ، بڑے ضبط کے ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے. میں کل کی بات ہے، فرانس میں 1890 کے شماریات کے مطابق عورتوں کو مردوں کی نسبت آدھی اجرت ملتی تھی. امریکہ میں 1918 میں عورتوں کو مردوں کی تنخواہ کا 1/4، ایک چوتھائی ملتا تھا. یہی حال جرمنی کا تھا. 1942 تک فرانسیسی قانون کے مطابق بیوی پر خامند کی تابع داری اور اطاعت فرض تھی. انگلینڈ میں عورتوں کی باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں اور 19ویں صدی کے آغاز تک عورتوں کی خرید و فروخت کے اشتہار باقاعدہ اخباروں میں شائع ہوتے تھے. بیبیوں، یہ تھوڑا یہ ایک علمی اور فکری سا بنیادی طور پہ کام ہے. یہ کوئی لٹھ مار، کوئی ڈانگ چلانا، یہ کوئی نوری نتوں کا کام نہیں ہے. یہ ایک ایسی سوچ کا کام ہے جس کے اندر نور موجود ہو. یہ کوئی آپ مولا جٹ، یہ کوئی اس طرح نہیں ہے میں فاشا ہوں، میں فلاں ہوں. نہیں، آپ فاشا نہیں ہوں، آپ برے نہیں ہوں، آپ بہت اچھا. اب یہ اس کے بعد میں حیرت انگیز بات، یہ مردوں کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا آپریشن تھیٹر، ایک لڑکی اس میں داخل ہوتی ہے، ایک مائنر مختصر سی سرجری کے بعد وہ دوسرے دروازے سے باہر نکلتی ہے تو اس کے رائٹس میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ہوتا ہے. پتہ لگتا ہے جی وہ تو لڑکا ہو گئی. یہ آئے روز ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں. اچھا، ایک آدھ کروموزوم کے فرق سے اتنا بڑا انقلاب. بنیادی بات یہ ہے کہ جو نہ ہمارے مردوں کو شاید سمجھ آئی، نہ ہماری عورتوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان پرابلم مساوات وغیرہ کا نہیں ہے، یہ ایکویلٹی کا ایشو نہیں ہے، یہ یونیفارمٹی کا ایشو ہے. ایکویلٹی ہرگز نہیں. حضور میرے آقا صدقے جاؤں، بی بی آتی تھیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اس سے زیادہ تکریم کیا چاہیے عورت کو کہ کائنات کا سب سے کامل، سب سے حسین، سب سے خوبصورت آدمی اپنی صاحبزادی کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ تکریم کی ایک صورت ہے. ایکویلٹی اور یونیفارمٹی کو آپس میں پلیز کنفیوز نہ کریں، اور اس موضوع پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں ان کو، اور یہ بتانے کی کوشش کریں کہ بھائی معاشرے کی، انسانی سماج کی بنیادی اکائی ہے خاندان. خاندان کے ہوتے ہیں 2 پلرز، ایک عورت اور ایک مرد. ان 2 پلرز کے اوپر اگر آپ نے چھت ڈالنی ہے تو ممکن تب ہوگا جب دونوں پلرز ایک سائز کے ہوں گے اور ایک سٹرینتھ کے ہوں گے. ایک پلر کو چھوٹا اور ایک کو بڑا رکھ کے آپ چھت ڈالو گے تو وہ چھت آپ کے اوپر آ پڑے گی. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں اتنا کٹ
تھروٹ قسم کا کمپٹیشن ہے کہ پوری آبادی جان مار کے کام کرے تو ملک باعزت ہوتا ہے. تو آدھی آبادی کو آپ اس میں معطل بنا کے آپ گھروں میں بند کر چھوڑیں تو نتیجے وہی ہوں گے جو ہم جیسے لوگ بھگت رہے ہیں. تو گزارش میری صرف اتنی ہے کہ ویسے بھی جسم کا حوالہ کیا ہے، یہ تو فانی چیز ہے، یہ تو بہت محدود چیز ہے. اٹھاتے ہیں لوگ، بندہ مر جاتا ہے اس کا نام کوئی نہیں لیتا ہے، میت کو اٹھاؤ. سو میرا جسم میری مرضی، باقی آپ کی مرضی ہے. میں جو تھوڑا بہت ٹائم تھا اس میں جو ایکسپلین کر سکتا تھا، جو شیئر کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا. تھینک یو.